إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے اور گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ نقصان اور خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، انہوں نے حق اور صبر کی وصیت کو جاری و ساری رکھا. احباب ذی وقار، یہ ماہ و سال کا آنا اور جانا، دن اور رات کا جاری اور ساری رہنا، یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نشانیاں ہیں. رات آتی ہے، چھٹ جاتی ہے، دن چلتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، پھر رات آ جاتی ہے. یوں دن، ہفتے، مہینے اور سال اور کئی لوگوں کی زندگیاں ختم ہوتی چلی جاتی ہیں. اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے نشانیاں بھی ہیں اور ہمارے لیے میسج اور پیغام بھی ہے. آج ہم اسلامی سال کے آخری چند ایام میں زندگی بسر کر رہے ہیں. 3 سے 4 دن بعد نئے اسلامی سال کا آغاز ہونے والا ہے. اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام کے مہینے سے ہوتا ہے اور ذوالحجہ ہر اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے. اس کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید بھی مہینوں کی تعداد کا ذکر فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے. تو جب یہ 12 مہینے مل کے ایک سال بنتا ہے، تو یوں ہماری زندگی کے یہ سال جو ہمیں اللہ کی طرف سے ملے ہوتے ہیں وہ کم ہوتے چلے جاتے ہیں. ہمارے عمومی طور پہ ایک دوسری روٹین ہے جسے ہم برتھ ڈے کہتے ہیں، کہ اس پہ خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، اس پہ جو ہے وہ مختلف طرح کی تقریبات کا اہتمام کر لیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت میں آپ کے مقرر کردہ وقت میں سے 1 سال مزید کم ہو چکا ہوتا ہے. یہ سوچ اور فکر کا زاویہ ہے. اللہ رب العزت نے یہ زمانہ، وقت، یہ ماہ و سال، یہ ہمیں جو مہلت ملی ہے، یہ جو زندگی ملی، اس کی قدر کریں، اس کی بڑی اہمیت ہے. اللہ نے قرآن مجید میں
اس کے نام سے، زمانے اور وقت کے نام سے پوری ایک سورت نازل فرما دی، جس کو ہم سورۃ العصر کہتے ہیں۔ آخری پارے میں، آخری صورتوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اور فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ کون قسم اٹھا رہے ہیں؟ اللہ رب العزت قسم اٹھا کے بیان کیا کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر، انسان کھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، یہ اللہ رب العزت نے۔ اور ساتھ انا کا لفظ لگا دیا، بے شک یقیناً انسان خسارے میں۔ اب یہاں پہ میں نے 3 سے 4 بڑے مفسرین کو پڑھنے کی کوشش کی، سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ ان کا جی انسان جو ہے وہ کسی نہ کسی اعتبار سے اپنا وقت ضائع ضرور کرتا ہے زندگی کا، جتنی بھی کوشش کر لے کسی نہ کسی اعتبار سے وہ غافل ضرور ہوتا ہے، کسی نہ کسی لمحے وہ اللہ رب العزت سے دور ضرور ہوتا ہے، کسی نہ کسی موقع پہ وہ شریعت سے دور ضرور جاتا ہے۔ تو جب بھی وہ ان چیزوں سے دور نکلے گا، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے اور گھاٹے میں چلا جائے گا۔ اچھا، یہ ذکر کر کے 4 ایکسیپشنز، 4 استثناءات ذکر کی اللہ رب العزت نے۔ 4 طرح کے لوگ گھاٹے اور خسارے میں نہیں ہیں، وہ ہمیشہ نفع میں ہیں۔ ایمان والے جو ایمان لے آئے وہ نقصان میں نہیں ہوں گے، اور ایمان لانے پر صرف بریک نہیں لگانے کے، پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں تو اب مومن بن گیا ہوں، مسلمان بن گیا ہوں، مجھے اب کیا نقصان ہو سکتا؟ نہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جہاں ایمان لانا ضروری ہے، زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے، دل سے تصدیق ضروری ہے، وہاں عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ ساتھ ہی فرما دیا وعملوا الصالحات، نیک اعمال جنہوں نے کیے۔ تو یہ نیک اعمال یہ زندگی کا حصہ ہیں اور بڑا خوبصورت حصہ ہے، اس کے بنیاد پہ فیصلے بھی ہونے ہیں۔ اس لیے ہم پہ 5 نمازیں فرض ہیں، اس لیے 30 روزے فرض ہے، اس لیے صاحب استطاعت پہ زکوٰۃ فرض ہے، اس لیے صاحب استطاعت پہ حج فرض ہے، اس لیے جو ہے وہ رمضان کا خوبصورت مہینہ ہمیں عطا ہوا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اعمال بتائے کہ ان کی بنیاد پہ فیصلے ہونے ہیں۔ فرمایا وعاملوا الصالحات، نیک عمل کرنے والے بھی خسارے اور گھاٹے میں نہیں ہوں گے۔ یہ 2 چیزیں ہوں گی۔ اگلی 2 چیزیں، اچھا یہ جو پہلی 2 چیزیں ہیں یہ انفرادی اعتبار سے ہیں کہ انسان ایمان بھی خود لاتا ہے، عمل بھی خود کرتا ہے، اس کی شخصیت اور پرسنالٹی اور انفرادی زندگی سے اس کا تعلق ہے۔ اگلی 2 چیزوں کا تعلق سوسائٹی اور معاشرے سے ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جو پوری زندگی 2 طرح کے رویوں کو اختیار کیے رکھے گا وہ بھی گھاٹے اور خسارے میں نہیں ہوگا۔ پہلا رویہ حق ہے، حق پہ قائم رہنا، حق کا ساتھ دینا، حق بات کہنا، حق بات ماننا، اور یہ صرف دین میں نہیں، دنیا کے معاملات میں بھی، رشتہ داریوں میں بھی، فیصلے کرتے ہوئے بھی، فیصلوں کو تسلیم کرتے ہوئے بھی، ہر اعتبار سے حق کو غالب رکھنا اور حق کے پیچھے چلنا، یہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ ساری زندگی جو حق پہ قائم رہا، حق کی وصیت کرتا رہا، حق کے ساتھ جڑا رہا، حق کے ساتھ معاملات کرتا رہا، وہ بھی نقصان اور گھاٹے میں اور خسارے میں نہیں ہوگا۔ یہ انسان کی زندگی کا معاشرتی پہلو ہے، جہاں اس کو مختلف لوگوں سے تعلق رکھنا ہے، معاملات کرنے ہیں، وہاں حق اور سچ کے ساتھ، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، ظلم کو دباتے ہوئے عدل کو اوپر لاتے ہوئے جب وہ فیصلہ کرے گا تو وہ ہوگا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ اور دوسری جو کنڈیشن اور آخری جو چوتھا عمل جو ایکسیپشن ہے، جو استثناء ہے جو اللہ رب العزت نے ذکر کی ہے، وہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جو انسان صبر پر کاربند رہتا ہے۔ صبر 3 چیزوں میں ہے، 3 چیزوں میں صبر۔ تفسیر القرآن الکریم جو حافظ عبدالسلام بھٹوی رحمہ اللہ کی تفسیر ہے، میں نے اور بھی 4-5 پڑھی، لیکن انہوں نے یہ 3 نکات بیان کیے بڑے خوبصورتی کے ساتھ۔ کہا ایک آپ کا صبر ہے نیکی پر صبر، نیکی بھی صبر سے ہوتی ہے۔ نمازیں 5 پڑھنی ہیں، کم نہیں ہونے دینی، بڑا حوصلہ چاہیے، بڑا صبر چاہیے کہ 5 وقت مسجد جانا ہے، 5 نمازیں پڑھنی ہے۔ 30 روزے ہیں تو پے در پے 30 روزے رکھنے ہیں، صبر چاہیے۔ اچھا اخلاق ہے تو صبر چاہیے، برداشت کرنا ہے، رکنا ہے، ٹھہرنا ہے، اپنے آپ کو جھکانا ہے، صبر چاہیے۔ یہ ہے نیکی پر صبر۔ دوسرا ہے گناہ سے صبر، کہ اگر آپ نے گناہ کو چھوڑنا ہے تو اس کے لیے بھی صبر چاہیے۔
کسی بندے کی کوئی عادت ہے غلط کام کرنے کی، تو جب تک وہ اپنے آپ کو سمجھائے گا نہیں، روکے گا نہیں، صبر نہیں کرے گا، تو وہ اس کام سے بچے گا کیسے؟ یہ گناہ بھی صبر سے چھوٹتا ہے۔ تیسری چیز ہے برداشت۔ آپ کو کوئی تکالیف دے، کوئی مصائب دے، کوئی مشکلات سے آپ شکار ہو جائیں، کوئی رشتہ دار آپ کے ساتھ برا کر جائے، کوئی آپ کا پارٹنر آپ کے ساتھ برا کر جائے، کچھ غلط ہو جائے، اس پر تکلیف کو، مصائب کو برداشت کر لینا، یہ بھی صبر ہے۔ تو تینوں چیزوں پہ بتائیں اس سے باہر زندگی کہاں جائے گی؟ تو یہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ آپ کا لمحہ لمحہ جو ہے وہ صبر سے لبریز ہو۔ اور یہ یاد رکھیے کہ جو صبر اختیار کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو ہم خوشخبریاں دیتے ہیں، ان کو انعامات دیتے ہیں۔ جو برداشت کر گیا، رک گیا، ٹھہر گیا، ہاں یار یہ موقع نہیں ہے، برداشت کر جاؤ، کسی اور موقع پہ کر لیں گے، یہاں ذرا ٹھہر جاؤ، رک کے برداشت کر جاؤ، یہ زندگی فانی ہے، اس نے پورا نہیں رہنا، کسی نے یہاں مستقل نہیں رہنا۔ اور یہاں ایک بات اور یاد رکھے گا، ہمارا یہ کوئی موقف نہیں ہے دین اسلام کا کہ یہاں پرفیکشن ہے، زندگی میں کوئی پرفیکشن نہیں ہے۔ ہر انسان میں کمی کوتاہی ہوتی ہے، اونچ نیچ ہوتی ہے، اوپر نیچے انسان ہوتا رہتا ہے، کبھی گناہ ہو گیا انسان پھر واپس پلٹتا ہے، پھر نیکی کی طرف آتا ہے، نیکی پہ کارمند رہتا ہے، حق کے فیصلے کرتا رہتا ہے، حق کا ساتھ دیتا رہتا ہے، درمیان میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے۔ اسی کا نام ایمان ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کی اور حدیث کی روشنی میں اگر سمجھیں تو فرمایا، آئمہ نے اس پہ ابواب قائم فرمائے، الایمان یزید و ینقص، ایمان کم بھی ہوتا ہے، ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے۔ یہ ایمان کی کیفیت ہے جو ایک جیسی نہیں رہتی کسی بھی انسان میں۔ کبھی بہت دل کرتا ہے عمل کرنے کو، کبھی دل اچاٹ ہوتا ہے، کبھی آپ بیکورڈ جاتے ہیں، کبھی آپ فارورڈ کرتے ہیں، آگے جاتے ہیں۔ تو ایمان ہے جو اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ لیکن یہ حالات کا بدلنا، یہ دن کا بدلنا، اس کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی تذکرہ فرمایا تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہمیشہ ہر کسی کی ایک جیسی حالت نہیں رہتی، ایک جیسا وقت بھی نہیں رہنا کسی پہ۔ تو کبھی اس پہ اترائیں نہیں، فخر نہیں کریں، غرور نہیں کریں، تکبر نہیں کریں، ہمیشہ کہیں کہ جو ملا ہے وہ رب کی عطا سے ملا ہے، جو دے رہا ہے وہ دے رہا ہے، جو کمی اور کوتاہی ہے، میرے اندر کوئی کمی اور کوتاہی ہوگی، مجھے اپنے آپ کو درست ضرورت ہے اور مجھے سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ حالات کا بدلنا، یہ ماہ و سال کا شروع ہونا، اختتام پذیر ہونا، ہمارے ہاں ہمارے بڑوں کی، ہم ان کو زندگیوں میں دیکھتے ہیں، ہماری زندگیوں میں وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کا چلے جانا، اور پھر اس سے اگلی صورت کہ بہت سے بزرگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنوں سے چھوٹوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، جو اس دنیا میں آیا ہے ہر کسی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس کے راستے اس نے قبر کے راستے آخرت کی طرف پیش قدمی کرنی ہے۔ لہذا اس میں ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت اور میسیج اور پیغام ہے، ہمیں سوچنا ہے۔ سال اینڈ ہو رہا ہے، نیا سال شروع ہو رہا ہے، خوشیاں منانے کی بجائے، اس کو سیلیبریٹ کرنے کی بجائے، اس کو فیسٹیول بنانے کی بجائے، اس کو تہوار کی صورت دینے کی بجائے اپنا محاسبہ کریں، حساب لگائیں کہ میں کیا کر سکا ہوں اور کیا رہ گیا ہے، کیا درست ہوا ہے اور کیا غلط ہوا ہے، یہ کرنے کا کام ہے۔ اپنی ڈائری چیک کریں، بیٹھیں سوچیں کہ کیا کیا ہے میں نے اور کیا نہیں ہو سکا، کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنے گناہ ہو گئے، کتنوں کے حق مارے گئے ہیں، کون سا ظلم ہوا ہے میرے سے، کہاں ہے جہاں میں نے اللہ کے انصاف اور عدل کے فیصلے کو تسلیم کیا ہے، کہاں میں کھڑا ہوں کہ میں نے رب کے فیصلے کو بھی تسلیم نہیں کیا اور میں جو ہے وہ شیطان کے پیچھے چل پڑا۔ یہ ساری چیزیں اپنے آپ کو انسان کو محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے سب سے پہلے یہ خیال رکھیں، محاسبہ وہ شخص کر سکے گا جس کا تزکیہ نفس ہے، جس کا دل پاک ہے، جس کا دل خوبصورت ہے، گناہوں سے اٹا ہوا نہیں ہے، گناہ چڑھے ہیں تو دھل گئے ہیں۔ اس لیے کیونکہ جو شخص جس کا تزکیہ نفس نہیں ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود اور خدا سمجھ لیا ہے۔ زندگی اس کو جو کہتی ہے، دل اس کو جس طرف لگاتا ہے وہ چلا جاتا ہے۔ اس کو کہا اللہ رب العزت نے ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، جو اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑا، اس نے اپنا معبود ہی اس کو سمجھ لیا۔ تو یہ نہیں کرنا ہمیں،
دل کو پاک اور صاف کرنا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یقیناً کامیاب وہ شخص ہے جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا، جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا۔ وقد خاب من دساہا، وہ شخص رسوا ہو گیا، ذلیل ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ دساہا، جس نے اپنے آپ کو گناہوں کے نیچے دبا لیا، وہ شخص کامیاب نہیں ہے، وہ نقصان اور گھاٹے اور خسارے میں ہے۔ اس لیے اپنا تزکیہ نفس کریں۔ اس لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، سن لو جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ایسا ہے، اگر وہ درست ہے تو سارے کا سارا جسم درست ہے، اگر وہ خراب اور فساد اور بگاڑ پر مبنی ہے تو سارے کے سارے جسم میں فساد اور خرابی ہے۔ الا وہی القلب، اس کا نام دل ہے۔ اس دل کو درست کریں، اس کو میڈیکلی بھی درست ہونا چاہیے، اس کو روحانی طور پہ بھی درست ہونا چاہیے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پر سیاہ ڈھاٹ اور نقطہ لگ جاتا ہے، جیسے جیسے وہ گناہ کرتا جاتا ہے ان سیاہیوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ یہ سیاہیاں ختم کیسے ہوں گی؟ جب آپ گناہوں کو چھوڑ کے نیکی کی طرف آئیں گے، جب آپ کفر کو چھوڑ کے، شرک کو چھوڑ کے، بدعت کو چھوڑ کے توحید کی طرف آئیں گے، سنت کی طرف آئیں گے، ایک اللہ کے سامنے جھکیں گے، آ کر اس سے دعا مانگیں گے، التجا کریں گے، اس کے سامنے سر رکھیں گے، مالک مجھ سے بہت کچھ ہو گیا، بالآخر میں تیرا بندہ ہوں، تیرے در پہ آ کے میں نے سر رکھ دیا ہے۔ وہ مالک ہے جو اس دل کو صاف اور پاک کرنے والا ہے، ایسے پاک اور صاف کر دے گا جیسے کبھی اس پر کوئی گناہ چڑھا ہی نہیں ہے۔ تو یہ کرنے کی ضرورت ہے، تزکیہ نفس کریں۔ دوسری چیز، نعمتوں کی قدر کریں۔ زندگی کا ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ یہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے، قدر کریں اس نعمت کی۔ اس لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں خاص طور پہ انسان کی زندگی میں جس کے بارے میں انسان ہمیشہ جو ہے وہ نقصان کا شکار ہوتا ہے، سوچ فکر ہی نہیں رکھتا۔ الصحت والفراغ، جب صحت ہو تو انسان اس کی قدر نہیں کرتا، جب فارغ اوقات مل جائیں، لمحات مل جائیں تو اس کو انسان نیکی پہ نہیں لگاتا، ان کو ایسے ہی مشغولیت کے طور پہ فضول کاموں میں گزار دیتا ہے۔ تو ان دو چیزوں کی قدر کیے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، قیامت کے دن ابن آدم کی ساری اولاد اللہ کے دربار سے، اللہ کے سامنے سے اپنے قدم نہیں ہلا سکیں گے جب تک وہ چند سوالات کا جواب نہ دے دیں۔ حتی یسأل عن عمرہ فیما افنا، عمر جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں آج، یہ ماہ و سال، یہ جو ہمیں زندگی ملی ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا فیما افنا، کہاں گزار کے آگے ہو، کہاں فنا کی ہے اپنی زندگی۔ اور اس زندگی کا خوبصورت ٹائم وان شبابہ فیما ابلا، وہ جوانی جس میں آپ بڑا کچھ کر سکتے ہیں، ان شبابہ فیما ابلا، اس جوانی کو کہاں بوسیدہ کر کے آئے ہو؟ کوئی رب کے راہ کے کام بھی کیے یا نہیں؟ کوئی رب کے سامنے بھی جھک کے آئے ہو کہ نہیں؟ تو اس لیے یہ دو سوال، اسی طرح دو سوال مال کے بارے میں، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا ہے، یہ بہت بڑے سوال ہیں۔ اور آخری سوال علم کے بارے میں کہ اس پر عمل کتنا کیا ہے۔ سنا تو بہت کچھ، یاد تو بہت کچھ کر لیا، پڑھ بہت کچھ لیا، لیکن اس کے مطابق عمل کتنا کیا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں ہمیں جو وقت ملا ہے، ہمیں جو زندگی ملی ہے، اس کے بارے میں دو سوال موجود ہیں، یہ ہمیں جواب دینا ہے تو پھر ہم آگے چلیں گے۔ تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اس سے پہلے کہ وہ پانچ چیزیں ہو جائیں، اس سے پہلے والی جو پانچ حالتیں اس کو غنیمت جانو، اس میں کچھ کر لو۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ بڑھاپا اس میں انسان چاہنے کے باوجود نہیں کر پاتا، دل کرے گا سجدہ کرنے کو نہیں کر پاتا، دل کرے گا لمبا رکوع کرنے کو نہیں کر پاتا، دل کرے گا لمبا قیام کرنے کو نہیں کر پائے گا۔ شبابک قبل حرمک، بڑھاپا آ گیا، بیماری آ گئی،
اب وہ جوانی کے لمحات یاد آئیں گے، لیکن اب کیا فائدہ، جب جوانی تھی تب اس کو صرف کرو۔ اس نے فرمایا صحت کا قبل سقمک، آپ کو اللہ نے صحت دی ہے، بیماری سے پہلے اس کو غنیمت جانے۔ غنا کا قبل فقرک، اللہ نے پیسہ مال اور دولت دیا ہے، فقیری اور فقر آنے سے پہلے اس کو غنیمت جانیں، اس کا درست استعمال کریں، اس کو صحیح جگہ پہ لگائیں، اس کو ضرورت کے مطابق خرچ کریں۔ اسے فرمایا فراغ کا قبل شغلک، آپ فارغ ہیں، فرصت کے لمحات ہیں، مصروفیت آنے سے پہلے اس کو غنیمت جانیں۔ اس طرح فرمایا حیات کا قبل موتک، سب سے بڑی نعمت آپ کی زندگی ہے، جو اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے، موت کے آنے سے پہلے اس زندگی کو غنیمت جانیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو حضور نے ذکر فرما دیا، اغتنم خمسن قبل خمسن، اور غنیمت جان لو، ان کا خیال رکھو، یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر شخص یہ جانے کہ اس نے کل قیامت کے لیے کیا تیار کر کے آگے بھیجا ہے۔ یہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، نمازیں پوری ہیں کہ نہیں، رشتہ داریاں پوری ہیں کہ نہیں، حقوق ادا ہو رہے ہیں یا نہیں، کاروبار درست ہے کہ نہیں، یہ ساری چیزیں اس کا ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہاں میں والدین کا فرما بردار ہوں کہ نہیں، ان کا خیال رکھتا ہوں یا نہیں، اور میرا اخلاق کیسا ہے، مجھ سے کوئی دور تو نہیں بھاگتا۔ اتنی محبت اور مٹھاس مومن میں ہونی چاہیے کہ لوگ اس کے ساتھ ملنے کے خوشی کا اظہار کریں مل کر، نہ کہ دور بھاگیں، نہ کہ اس کی زبان سے، اس کے رویے سے، اس کے قول سے، اس کی گفتگو سے، اس کے اخلاق سے دور بھاگیں، بلکہ اس کے قریب آئیں۔ یہ مومن کا کردار ہونا چاہیے۔ ان چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح آخرت کی فکر کریں۔ ہم سب نے جانا ہے دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے، چاہے کوئی اللہ کے ساتھ جتنی مرضی دشمنی کرنے والا ہے یا کوئی اللہ کا جتنا مرضی محبوب ہے، سب نے اس راستے سے آخرت میں قدم رکھنا ہے، موت کے ذریعے جانا ہے، اللہ کے سامنے ہم سب نے پیش ہونا ہے۔ اور یہ جتنی نعمتیں ہیں، جتنی چیزیں ہیں، جو معاملہ چل رہے ہیں، ان سب کا ہمیں جواب دینا ہے۔ اس لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے زندگی بسر کرو جیسے اجنبی ہو، اتنی محبت پیدا نہ کرو دنیا سے۔ حضرت حکیم بن حزام سے آپ نے فرمایا تھا یہ دنیا بڑی میٹھی اور بڑی شرینی ہے، بڑی محبت ہو جاتی ہے اس سے، لیکن کن فی الدنیا کانک غریب، دنیا میں ایسے زندگی بسر کرو جیسے اجنبی ہو۔ اس سے محبت پیدا نہ کرو اتنی کہ آپ کو رب بلا دے، آپ کے اندر تکبر آ جائے، آپ اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھنا شروع کر دیں۔ یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے، جتنا بھی ملا ہے آپ کو، کوئی صلاحیت ہے، کوئی پیسہ ہے، کوئی چیز ہے، جو کچھ بھی ہے یہ میرے مالک کی طرف سے ملا ہے، اس میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے۔ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، یا مسافر کی طرح زندگی بسر کرو۔ مسافر کیا کرتا ہے؟ بڑے سے بڑا ایک تھیلا، ایک بیگ پکڑا ہوگا، کبھی یہاں ٹھہرا، کبھی وہاں ٹھہرا، کبھی وہاں ٹھہرا، اس کو پتہ ہے میں نے کوچ کرنا، میں نے ہمیشہ یہاں نہیں رہنا، یہی ہماری زندگی کی حقیقت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ان کا قول ہے، فرمایا اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرو۔ کیا مطلب؟ کو جو کرنا ہے اسی وقت کر لو، یہ مت سوچو کہ شام ہوگی تو دیکھ لیں گے، اور صبح بھی آنی ہے ابھی کر لیں گے یار، کل کر لیں گے یار، کل دیکھی جائے گی۔ یہ کل کسی نے دیکھی ہے؟ کل کبھی زندگی میں نہیں آتی، کل کبھی زندگی میں نہیں آتی، کسی بندے کی زندگی میں کل نہیں آتی، جب کل ہوگی تو وہ آج ہی ہوگی، کل کبھی نہیں آتی۔ تو اس لیے انہوں نے فرمایا اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو، یہ مت جانو کہ مجھے مہلت مل جائے گی، اور جب صبح کر لو تو شام کا انتظار مت کرو، بھروسہ مت کرو کہ مجھے مہلت مل جائے گی شام تک۔ اور فرمایا وَخُذْ مِنْ صِحَتِكَ لِمَرَضِكَ وَحَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، بیماری سے پہلے اپنی صحت یابی کو غنیمت جانو، اس کو صرف کرو کہیں، اور موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانو، اس کو کہیں صرف کرو، خرچ کرو، لگاؤ اس کو کہیں۔ ایک انصاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے،
آ کر سوال کیا حضور کون سا مومن بہتر ہے؟ صحابہ کے سوالات بھی دیکھے، کون سا مومن ہے؟ فرمایا احسنہم خلقا، جس کا اخلاق بہترین، جس کی زبان بہت میٹھی، منافقت سے میٹھی نہیں، ایمان کی حالت میں میٹھی۔ کئیوں کی زبان منافقت میں میٹھی ہوتی ہے، بڑی معذرت کے ساتھ۔ منافقت میں میٹھی زبان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ دلوں کے حالات جانتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ مخلص ہے یا منافق ہے، یہ کیا رویہ اپنانا چاہ رہا ہے۔ منہ پہ میٹھے اور بعد میں ڈس لیتے ہیں، تو یہ نہیں چاہیے اللہ رب العزت کو، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا احسنہم خلقا، جس کا اخلاق بہت اچھا ہے وہ مومن بہتر ہے۔